ایک ماڈرن تھیوری ہے سائیکالوجی کی جس کو لوکس آف کنٹرول کہتے ہیں. یہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کا کنٹرول کا بٹن آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. آپ نے جہاں اپنے کنٹرول کا بٹن کسی دوسرے کے ہاتھ میں پکڑایا اس نے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا شروع کر دینا ہے. ریموٹ جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے چینل بھی وہی لگاتا ہے, باقی سارے زبردستی بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کتاب کی طرح لوگوں کو میسر آنا شروع ہو جائیں گے نا تو لوگ آپ کے ہر صفحے کو اپنی مرضی کے مطابق پڑھیں گے. ڈاکٹر نبیہ, پیسہ اچھوں کو کنٹرول کرتا ہے, اس بیماری سے کیسے بچیں ہم؟ کیسی خطرناک بات ہے. والدین بھی عزت اسی کی کر رہے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے. کوئی مرد اگر کسی عورت کی تعریف کر دے آپ تو بہت پیاری ہیں, اتنا کہنے کی دیر ہوتی ہے اس عورت کے دل میں اس مرد کے لیے جو ہے وہ محبت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. عورت اتنی حسین ہے لیکن اسے پتا ہونا چاہیے کہ وہ کتنی حسین ہے. حقیقی مرد کا غصے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اگزامپل لینی ہے یہاں کی بہترین ترین شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غصے میں صرف چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا, منہ سے کوئی غلط الفاظ نہیں استعمال کرتے تھے. بہترین بننے کے لیے بدترین حالات سے گزرنا پڑتا ہے. کچھ ٹپس دیں جس سے لوگ ہمیں کنٹرول نہ کریں بلکہ ہم خود کو خود کنٹرول کریں. کہ سب سے پہلے اکثر سچویشنز میں لوگ ہمیں کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ ہمارا ماضی اور پیسہ بھی ہمیں کنٹرول کرتا ہے. ان سب چیزوں سے اور لوگوں کے کنٹرول سے آزاد ہونے کی کیا ٹپس ہیں, یہ سب کچھ ہمیں بتایا ہے ماہر نفسیات ڈاکٹر نبیہ علی خان نے. اکثر سچویشن میں نا لوگ اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں جس کی وجہ سے اگلا بندہ آپ پہ چڑھائی کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسی سچویشن کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گی؟ دیکھیں یہ ایک ماڈرن تھیوری ہے سائیکالوجی کی جس کو لوکس آف کنٹرول کہتے ہیں. اچھا, یہ کیا ہوتی ہے؟ لوکس آف کنٹرول سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا سینٹر آف کنٹرول کتنا ہے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کو دیکھتے ہیں اور آپ اس کا فوکس کیا ہوتا ہے آپ نے اس کی چیز کا کہ ایک بندہ اگر کامیاب ہے تو وہ کس حد تک کامیاب ہوا, کیسے کامیاب ہوا, اور پھر آپ اس کی کامیابی کے بارے میں جو ہے وہ بات یہ کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوا کہ اس کے پاس کسی کی شہرت تھی یا کسی کی کوئی جو ہے وہ یہ پرچی تھی یا پھر یہ اپنے ٹیلنٹ کی بیس پہ کامیاب ہوا. اور کامیاب ترین لوگوں کو جو ہے وہ دیکھ کر یہی کہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن ہم نہیں ہو سکتے. یعنی کہ آپ کا جو فوکس ہے, جو آپ کا ایک سینٹر آف کنٹرول ہے, جو لوکس آف فوکس ہے وہ آؤٹ ہے. آپ اپنے اوپر اس طرح سے اعتبار اور اعتماد نہیں کر رہے جس طریقے سے آپ کو کرنا چاہیے. آپ کو کہنا یہ چاہیے کہ اگر آپ کا لوکس آف فوکس, آپ فوکس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے کرتے ہیں, تو وہاں پر آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے تو آپ بھی ہو سکتے ہیں. بے شک جو کامیاب شخص ہے وہ بھی تو انسان ہی ہے نا. اس نے اپنی ایبیلٹی بڑھائی, اپنے جو ہے وہ معاملات کو ٹھیک کیا, اس نے اس میں محنت کی اور محنت سے اپنا مقام بنایا. تو کیا کیا کہ اس نے فوکس اپنا آؤٹ ہونے نہیں دیا اور اس نے کبھی کسی کے کہنے پر نہیں فوکس کیا بلکہ جو اس کو ٹھیک لگا اور جو اس نے اپنی محنت کی ہے اس کا فوکس سارا کا سارا اپنی محنت پر تھا. اب جب یہ آپ سینٹرل آف فوکس پر آتے ہیں نا تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ آپ ہی اپنے لیے خود فیصلہ کرتے ہیں اور آپ ہی اپنے لیے خود فیصلہ کرنے والے ہیں. کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کر سکتا آپ کی لائف کا, یا آپ لوگوں کے معیار کے مطابق نہیں ہو سکتے. مطلب کنٹرول آپ کا اپنے ہاتھ میں ہے. کنٹرول آپ کا اپنے ہاتھ پہ ہے. اور اگر آپ اس کنٹرول سے جو ہے وہ ہٹتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ لوگوں کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں. آپ کا ریموٹ ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, پھر وہ جیسے چاہتے ہیں آپ کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں. اب اگر کسی نے آپ کی تعریف کرنی ہے اور آپ اس تعریف کو جو ہے وہ بہت ہی دل پر لے لیتے ہیں اور پھر دل پہ لینے کے بعد جو ہے وہ آپ بالکل ہی اپنے کسی کام سے یا اپنی شخصیت سے بالکل جو ہے وہ آپ لاپرواہ ہو جاتے ہیں, آپ کو فوکس ہی نہیں رہتا اپنے اوپر. آپ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہر بندہ میری تعریف کرتا ہے تو میں تو ہوں ہی تعریف کے قابل. ایسا نہیں ہوتا. اب جب ایک جو ہے وہ یونیورسٹی یا کالج کی آپ بات کر لیں, جب اسٹوڈنٹس میں پڑھتے ہیں تو بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لائک ہوتے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹ لائک ہوتے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹ نہ لائک ہوتے ہیں, نہیں پڑھتے, فوکس نہیں ہوتا ان کا اپنے کام پر, یا وہ جو ہے وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا اس طرح سے. کچھ لوگوں کی باتوں میں آ کر جو ہے وہ اپنے سائڈ چینج کر لیتے ہیں, پڑھائی کی طرف نہیں آتے, دوسری ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں. یا یونیورسٹی اور کالجز کے جو بچے لڑکے لڑکیاں ہیں وہ اپنے فوکس کو جو ہے وہ کہیں ڈانس پارٹیز اور ان سب چیزوں میں جو ہے وہ فوکس کر لیتے ہیں, اپنا کنٹرول جو ہے وہ سیلف کنٹرول کھو دیتے ہیں. اس کی بات کیا ہوتی ہے کہ آپ نے دوسرے کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا, اب آپ دوسرا آپ کو جو ہے وہ چلا رہا ہے, آپ کا اپنا فوکس آؤٹ ہو چکا ہے. اب ہم جب کنٹرول کی بات کرتے ہیں نا تو وہاں پر آ کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک آپ کی اپنی ذات, آپ کے اپنے خیالات آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ کی کامیابی ممکن نہیں ہو سکتی. کامیابی ممکن تب ہوتی ہے جب آپ کا سیلف کنٹرول جو ہے وہ اعلیٰ درجے پہ ہو. سائیکلوجیکلی آپ جو ہے وہ اس کو سمجھتے ہوں کہ آپ کا کنٹرول کتنا ضروری ہے. ہاں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے کہنے پر
اپنا معیار چینج کر لیتے ہیں, اپنا لیول چینج کرتے ہیں, اپنا اسٹینڈرڈ چینج کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو کہوں کہ یہ کلر جو ہے وہ آپ پر بہت سوٹ کر رہا ہے, اور آپ اس چیز کو ایک نارمل وے میں لیتی ہیں کہ ٹھیک ہے مجھ پہ سوٹ کر رہا ہے کیونکہ میں ہوں ہی اچھی, اور مجھ پہ ہر کلر سوٹ کرتا ہے تو میں ہوں ہی اچھی. اب یہ میں ہوں ہی اچھی آپ کا اپنا فیصلہ ہے. جب آپ یہ کہیں کہ میں کہوں یہ کلر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ کہیں ہاں ہو سکتا ہے یہ کلر مجھے اچھا لگ رہا ہو لیکن اور کلرز مجھے اچھے نہیں لگتے, ہو سکتا ہے مجھ پر یہ کلر اس وقت سوٹ کر رہا ہو یا آپ کو اچھا لگ رہا ہو مجھے اچھا نہیں لگ رہا. اس کا مطلب کہ آپ کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے, آپ اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتی. آپ میرے فیصلے پر اپنے فیصلے کو فوقیت دینا نہیں چاہتی ہیں بلکہ میرے فیصلے کے ساتھ چلنا چاہتی ہیں کہ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں, لوگوں کے مطابق آپ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں, جو لوگ کہہ رہے ہیں آپ وہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا فوکس آؤٹ ہو گیا, آپ کا کنٹرول آؤٹ ہو گیا, آپ کا سیلف کنٹرول لوز ہو گیا. آپ کیا ہو گئے کہ بالکل آپ نے اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے کر دیا. اب جیسے ایک ریسرچ ہوئی اور اس ریسرچ کے بعد یہ ثابت ہوا کہ بچوں کو کچھ پزلز دیے گئے, کہا کہ یہ پزلز جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کریں. اسکول کے بچے تھے, انہوں نے اپنی ذہانت کے مطابق جو ہے وہ پزلز کو جوڑنا شروع کیا اور اس سے کچھ کریٹیو چیزیں جو ہیں وہ بنائیں. اب جب وہ کریٹیو چیزیں جو ہیں وہ بنی ڈیولپ ہوئیں تو اس میں کچھ چیزیں بہت یونیک تھیں اور کچھ چیزیں جو تھیں وہ ایوریج تھیں. اب جو بہت یونیک تھیں ان کی تعریف کی گئی کہ جی آپ نے جو ہے وہ ذہانت کا استعمال کیا, اس وجہ سے آپ نے جو ہے وہ اپنی قابلیت پر, ذہانت پر جو ہے وہ یہ کام کیا تو یہ بڑی اچھی بات ہے. دوسری طرف وہ بچے تھے جنہوں نے محنت سے کام کیا. اب ایک طرف جو ہے وہ تعریف کی جا رہی ہے کہ آپ نے محنت سے کام کیا تو آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا, ایک طرف ذہین بچوں کی تعریف کی جا رہی ہے. اب جو ہوا کیا, اس کے نتائج کیا نکلے؟ جن ذہین بچوں کو کہا گیا کہ بھائی تم تو بہت ذہین ہو, تم نے تو بڑا کام کیا ہے, ان کا اپنی سیلف کنٹرول ختم ہو گیا, انہوں نے اپنے اوپر کنٹرول چھوڑ دیا. جبکہ ہوتا یہ ہے نیچرل لیول پہ کہ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا سیلف کانفیڈنس بحال ہوتا ہے, وہ باقاعدہ طور پہ مزید کام کرنا چاہتا ہے. لیکن وہ لوگ جنہیں کہا کہ آپ نے محنت سے یہ مقام حاصل کیا اور آپ نے محنت کی ہے اس کام پہ, ان کا کنٹرول اپنی ذات پہ زیادہ تھا. انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور دوبارہ سے جب ان کو پزلز دیے گئے تو اس میں جو ایوریج تھی کامیابی کی وہ ان لوگوں کی تھی جنہوں نے محنت سے کام کیا تھا. کیونکہ پزلز میں جو ذہین ترین لوگ تھے انہوں نے آسان فہم راستے کو اختیار کرتے ہوئے آسان پزلز بنانے شروع کیے, آسان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا شروع کیا, جلدی بنا لیا کہ ہم تو ذہین لوگ ہیں, ہم تو کامیاب لوگ ہیں, ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہیں آپ غلطی کرتے ہیں, یہیں آپ کو رکنا پڑے گا. جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں تو ہوں ہی ذہین, میں اپنی جو ہے وہ بیس پہ کامیاب ہو گیا. نہیں, آپ کو کامیاب کروانے کے پیچھے کسی کی دعا بھی ہو سکتی ہے, آپ کو کامیاب کرنے کے پیچھے آپ کی اپنی ایفرٹ کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور کا ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کی کامیابی کے پیچھے سب سے جو بڑی چیز ہے وہ آپ کا سیلف کنٹرول ہے. یعنی آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس چیز کے لیے سمجھا ہے. اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو پھر آپ کا فوکس ایسے ہی آؤٹ ہوگا جیسے ذہین ترین لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ ایک معیار پر جب آ جاتے ہیں تو وہ اوور ہو جاتے ہیں. مطلب ذہین ترین لوگ اصل میں کامیاب نہیں ہے بلکہ محنت کرنے والے لوگ زیادہ کامیاب ہیں. محنت کرنے والے لوگ کامیاب ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. میں کہتی ہوں کہ اس خاک کو ہدایت دے مولا, اس خاک کو ہدایت دے مولا اس خاک میں ملنے سے پہلے. انسان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, انسان کا سیلف کنٹرول جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. لوگوں کی باتوں پہ ہمارا بڑا فوکس ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں, لوگ آپ کی تعریف کس زمرے میں کرتے ہیں. آج ہم میں سے سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اچھے کپڑے اپنے لیے نہیں پہنتے, اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے نہیں پہنتے. گھر میں تو وہ لوگ ایسے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں لیکن جب باہر جاتے ہیں تو لوگوں کے لیے تیار ہوتے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنتے ہیں کہ لوگ کیا ہمارے بارے میں جو ہے وہ کمنٹس دیں گے. اور سوشل میڈیا پہ جو پکچر پوسٹ کی جاتی ہے وہ اس لیے نہیں پوسٹ کی جاتی کہ آپ خود کو اچھے لگ رہے ہوتے ہو, اس لیے پوسٹ کی جاتی ہے کہ لوگوں کو آپ کیسے لگ رہے ہو. لوگ تعریف کریں گے, لوگ تعریف کریں گے. اچھا آپ ٹرول ہوتے ہیں تو آپ مینٹلی جو ہے وہ سک ہو جاتے ہیں, مینٹلی آپ اسٹک ہو جاتے ہیں, مینٹلی آپ کو پرابلم اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ کی تعریف ہوتی ہے تو آپ کا 2.5 کلو خون بڑھ جاتا ہے, آپ وہاں پہ ہیپینس آپ کے جو ہے وہ ہارمونس خارج ہونے شروع ہو جاتے ہیں, آپ کا ڈوپامین خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ مزے کر رہے ہوتے ہیں کہ واہ واہ میں آج بہت اچھے لگ رہا ہوں, یہ تصویر یہ ویڈیو جو ہے میری بہت کمال جا رہی ہے. لوگوں کے ویوز پہ اپنی زندگی جینا چھوڑ دیں. لوگ آپ کو وہی بتائیں گے جو ان کی سوچ ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو وہ بتائیں گے جو آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں. سیلف کانفیڈنس بہت ضروری چیز ہے. جیسے مولانا جلال الدین رومی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو پھر مجھ سے بہتر ایک جاہل ہے. یعنی علم کا تقاضا اور محبت کا تقاضا یہ ہے
کہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ محبت کریں گے انسان سے, انسانیت سے. صحیح بات. اور اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے, شعور نہیں, تو پھر آپ سے بہتر تو جاہل آدمی ہے نا. صحیح بات. وہ اگر انسانیت کی خدمت کر رہا ہے لیکن جاہل ہے, اس کو نہیں پتا, تو وہ آپ سے افضل ہے. اور علم والا جو انسانیت کی خدمت نہیں کر رہا, وہ جاہلی کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو اتنی بڑی ہستی مولانا جلال الدین رومی جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں, تو انسان کو سمجھنا ہوگا نا کہ آپ نے کس طریقے سے اس چیز میں چلنا ہے. دیکھیں یہ دور جو ہے نا وہ جھوٹوں کا ہے. لوگ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں. اچھے خاصے بندے کو گرانے کے لیے جھوٹ بول دیں گے کہ تم تو کر ہی نہیں سکتے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, تم کامیاب لوگوں کی صف میں شامل ہی نہیں ہو سکتے. اب کیا ہوا؟ لوکس آف فوکس. آپ کو خود پر اعتبار نہیں ہے. آپ نے فوکس کس پر کیا؟ سینٹرل آف فوکس نہیں ہے آپ, یا سینٹرل آف کنٹرول نہیں ہے آپ کسی اور کے کنٹرول میں چلے گئے. آپ نے کہا ہاں, اس شخص نے کہا میں نہیں کر سکتا تو میں کر ہی نہیں سکتا, میں کامیاب لوگوں کی فہرست میں کبھی شامل ہی نہیں ہو سکتا, مجھ سے یہ ہوگا ہی نہیں. جب آپ نے اپنے دماغ کو یہ میسج کنوے کیا کہ مجھ سے نہیں ہوگا, تو پھر آپ سے نہیں ہوگا. بالکل, پھر آپ نہیں کر پائیں گے. ہاں, اس کو بہت سارے لوگوں نے اس پہ ویڈیوز بنائی اور اس کو تھوڑا مشکل کر کے پیش کیا. میں نے اس کو تھوڑا عام اور سادہ عام فہم الفاظ میں جو ہے وہ میں نے اس کو بتا دیا کہ تاکہ لوگوں تک جو ہے وہ یہ فوکس کے حوالے سے جو ہے وہ معاملہ چلا جائے. دیکھیں زمانہ اس قدر قائل ہے, اس میں ایک شعر جو ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے فیض صاحب کا یہاں پہ, کہ زمانہ اس قدر قائل ہے فیض جھوٹوں کا, زمانہ اس قدر قائل ہے فیض جھوٹوں کا, جو سچ کہتے ہیں ان کی ایک نہیں سنی جاتی. جو سچ کہہ رہے ہوتے ہیں نا ان کی مانی نہیں جاتی. صحیح بات, ان کی سنی نہیں جاتی. وہ کہتے ہیں یہ تو بندہ پاگل ہے. سچ بولنے والے کو آپ پاگل قرار دے دیتے ہیں, اور جھوٹ بولنے والے کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کھڑی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے آپ اپنا فوکس آؤٹ کرتے ہیں. سب سے بڑی غلطی آپ دنیا کی وہاں کرتے ہیں جب آپ لوگوں کے کہنے پہ چلتے ہیں. دیکھیں جب تک سانس چل رہی ہے نا تب تک آس چل رہی ہے. جب تک سانس چل رہی ہے تب تک آپ کے سارے ٹشن بھی ہیں, سب سارے معاملات بھی ہیں, چیزیں بھی ہیں. سانس رک گئی تو بات ختم ہو گئی. تو جب تک سانس چل رہی ہے فوکس کس چیز پہ ہونا چاہیے؟ اپنی لائف پہ, اپنی آپ پہ, اپنی بیلٹی کو بڑھانے پہ, اپنی آپ کی سنسیریٹی پہ, اپنے آپ کی وفاداری پہ. لوگ کیا کہیں گے ڈزنٹ میٹر. آپ خود اپنے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, میٹر یہ کرتا ہے. تو آپ نے اگر اس چیز کو سمجھنا ہے تو آپ کو تھوڑا سا سائیکولوجیکل تھیوری کو سمجھنا ہوگا, اور آپ کو اس چیز کو میٹر کرنا ہوگا کہ آپ کی زندگی کتنی امپورٹنٹ ہے. مرنے کا خوف آپ کو زندگی جینے نہیں دیتا. بڑی بات ہے, صحیح بات ہے. خوف نہیں رکھنا, مرنا اٹل ہے, حقیقت ہے. ہاں وہ تو مرنا ہی ہے, تو جیو تو کھل کے جیو, خوشی سے جیو, خوشی سے اس وقت تک جیو جب تک موت نہیں آ رہی, نہیں آتی. اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. مطلب ایک وقت جو اللہ نے مقرر کر دیا وہ ہے, آپ کے پاس تو نہیں ہے نا, یا میرے پاس تو شیورٹی نہیں ہے کہ کون سا وقت آ جائے گا اور کس وقت ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. ہاں جی, اللہ نے مقرر کیا کہ اس کی موت کیسے لکھی ہے اور اس نے کیسے اس دنیا سے جانا ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں, بندے کے فیصلے نہیں ہیں. 3 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی. ایک تو رزق اپنے ہاتھ میں لے لیا, ایک موت اپنے ہاتھ میں لے لی, اور ایک عزت اپنے ہاتھ میں لے لی. آپ کسی کی تذلیل نہیں کر سکتے. جس کو رب عزت دے آپ اسے بے عزت نہیں کر سکتے. ہاں جی, زندگی اپنے ہاتھ میں لے لی کہ آپ کسی کو موت نہیں دے سکتے. لوگ تو یہاں پر مار دیتے سب کو. ظلم اتنا جو ہے وہ بڑھ چکا ہے, جیتے جی مار دیتے کہ مطلب جو ہے وہ جو سلسلہ اس ٹائم چل رہا ہے اس میں تو کہیں کچھ بھی ہو سکتا تھا, اور لوگ نہیں چھوڑتے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے دوسرے شخص کو جو ہے وہ تذلیل کریں. ایک یہاں پہ مجھے جو ہے وہ چھوٹی سی میں نظم جو ہے وہ ضرور شامل کروں گی, کیونکہ آپ کے پروگرام میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. میں اپنے پاس جو ہے ان کو رائٹ کرتی ہوں ہمیشہ, کہ ہم مر گئے تو سب کو دفنانے کی فکر ہوگی. ہم مر گئے تو سب کو دفنانے کی فکر ہوگی. کسی کو قبر کی تو کسی کو لے جانے کی فکر ہوگی. کسی کو قبر کی تو کسی کو لے جانے کی فکر ہوگی. میرا نام پکارا جائے گا مسجد کے میناروں میں. میرا نام پکارا جائے گا مسجد کے میناروں میں. کہیں دیر نہ ہو جائے جنازے کی فکر ہوگی. پہلے روتے تھے میرے مرنے کے افسوس میں. پہلے تو روتے ہیں میرے مرنے کے افسوس میں. ہم چلے گئے تو ان کو صرف کھانے کی فکر ہوگی. جس کے گھر میں فوتگی ہو جائے اس کے بعد دفنانے کے بعد لوگوں کو کھانے کی فکر ہو جاتی ہے. جو ہی شام ہوگی پریشانی بڑھ جائے گی. جو ہی شام ہوگی پریشانی بڑھ جائے گی. کتنے مہمان آئے, کتنے مہمان آئے یہ بتلانے کی فکر ہوگی. مہمان گنیں گے لوگ ہاتھوں پر, کتنے مہمان آئے, انہیں کھلانے کی فکر ہوگی. ان کے رہن سہن کی فکر ہوگی, انہیں رکھنے کی فکر ہوگی, دنیا داری کی فکر ہوگی. وہ بندہ گیا جو مر گیا, اسے دفنا دیا گیا. پھیکے چاول بنائیں گے سب گوشت بنائیں گے.
پھیکے چاول بنائیں گے, سب گوشت بنائیں گے, سب کو برادری میں عزت بنانے کی فکر ہوگی. تلخ حقیقت. جو مر گیا وہ مر گیا, اس کے ساتھ کوئی نہیں دفنایا جائے گا, اس کے ساتھ کوئی نہیں جایا جائے گا. اس کے مرنے کے بعد بھی وہاں پر جو ہے وہ چاولوں کی اور دیگوں کی فکر ہوگی کہ دیگ میں جو ہے وہ مٹن کم نہ ہو جائے, دیگ میں چکن کم نہ ہو جائے, رشتہ دار کہیں باتیں نہ بنائیں, رشتہ داروں میں عزت بنانے کی فکر ہوگی. اندازہ لگائیں کہ ہم مر گئے تو سب کو دفنانے کی فکر ہوگی, کسی کو قبر تو کسی کو لے جانے کی فکر ہوگی. یعنی کوئی قبر کا انتظام کر رہا ہوگا اور کوئی کہہ رہا ہوگا کہ جلدی جلدی جنازے کو جو ہے وہ لے کے جاؤ, بس ٹائم ہو گیا. اکثر جنازے جو ہے وہ رکھے بھی نہیں جا سکتے. تو آپ اپنے اوپر کنٹرول کو عام بات کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کا اپنی ذات پہ دیکھیں, رب کے ساتھ جو جس کی ذات جتنی زیادہ کنیکٹ ہوگی نا, اس کا سیلف کنٹرول اتنا ہی بڑا ہوگا. وہ بندوں کے کہنے سے جو ہے وہ نہیں مانے گا. وہ کس کے کہنے سے مانے گا؟ اپنی ذات کے, اپنے اندر کی آواز کو سنے گا اور مانے گا. تو اپنے اندر کی آواز سنو. کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے آپ کر سکتے ہیں. آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ آپ ہر کام کر سکتے ہیں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نہیں کرنا چاہتے, یا آپ اپنے آپ کو قابل لوگوں کی فہرست میں شامل نہیں کرنا چاہتے. ڈپینڈ آن یو کہ آپ اپنی سوچ کیسے ڈیولپ کرتے ہیں. اچھا, کچھ ٹپس دیں جس سے لوگ ہمیں کنٹرول نہ کریں بلکہ ہم خود کو خود کنٹرول کریں. اچھا دیکھیں, کچھ چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں پہ فوکس نہ کریں, بلکہ ہمیں اپنی قابلیت اور اپنے اوپر جو ہے وہ اعتبار ہو, اور ہمارا جو ایک فوکس ہے وہ اپنی ذات کے اوپر کنٹرول ہو. کیا چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو اپنی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے. اپنی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنی آنے والے خیالات جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں وہ پازیٹیو کرنے ہیں, نیگیٹو وے میں نہیں جانا. خیالات کی پازیٹیوٹی پہلا پہلو ہے آپ کی کامیابی کا. آپ کر سکتے ہیں, یعنی آپ نے اپنے آپ کو کیا یقین دلانا ہے؟ میں کر سکتا ہوں, میں کامیاب ہو سکتا ہوں, میں اچھا لگ سکتا ہوں, میں خوبصورت بن سکتا ہوں, میں اپنی مدد آپ کر سکتا ہوں, مجھے لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, میرا کانٹیکٹ اللہ کے ساتھ جتنا مضبوط ہے میری مدد اتنی ہی اسٹرانگ ہو جائے گی. یہ بلیوز ہیں. دیکھیں, ہمیں بلیوز پہ کام کرنا ہے, ہمیں اپنے یقین اور ایمان پہ کام کرنا ہے. جہاں سے مرضی سرا نکال لیں آپ سائیکلوجیکلی, جو مرضی آپ میرے پاس تھیوری لے آئیں, جو مرضی ٹاپک لے آئیں, آپ کے بیہیویئرس تب تک ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے, آپ کی سوچ تب تک ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کا ایمان مضبوط نہ ہو, جب تک آپ کا کانٹیکٹ اللہ کے ساتھ مضبوط نہ ہو. آپ میرے سے شرط لگا لیں, آپ ایک اچھے انسان, ایک اچھی شخصیت بن ہی نہیں سکتے. انسان ایک بڑا انسان بن سکتا ہے, اور بڑا انسان تو وہ ہوتا ہے نا جس کے ملینز آف فالوئنگ ہے. بڑا انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے, لیکن وہ اچھا انسان نہیں ہے. ضروری نہیں کہ بڑا انسان اچھا انسان بھی ہو. اچھا انسان بننے پہ کام کریں. بڑا انسان تو کوئی بھی بن جاتا ہے. اچھا انسان کب بنتا ہے؟ جب انسان کو اپنے اوپر بلیو ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے. وہ اپنے یقین کی طاقت کو جو ہے وہ لوگوں کی باتوں سے زیادہ پاورفل سمجھتا ہے. دوسری خاص بات جس پر آپ نے کام کرنا ہے, لوگوں کو اتنی امپورٹنس دیں جتنا وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ہر بندے کو اس کی بساط اور اس کی اوقات کے مطابق رکھیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ غریب کو اس کے مطابق, اور یہ امیر اور غریب کا کانسیپٹ نہیں ہے, انسانیت یہاں کانسیپٹ سوچ کا ہے. پھر کانسیپٹ سوچ کا ہے. جس کی گھٹیا سوچ ہے, جو آپ کے راستے میں رکاوٹیں اٹکاتا ہے, یا جو آپ کی تعریف سرسری کرتا ہے اور حقیقت سے اس کا کوئی پہلو جو ہے وہ نہیں جڑتا, ایسے لوگوں سے دور رہیں. جو لوگ آپ کی حقیقی تعریف کرتے ہوئے آپ کی غلطیاں نکالتے ہیں, ان لوگوں کے قریب رہیں. ہم الٹا کام کرتے ہیں, جو لوگ ہماری غلطیاں نکالتے ہیں ہم ان سے بھاگ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہی صحیح نہیں ہے. لوگوں کو معیار کے مطابق عزت دینا سیکھیں. اگر آپ اپنی ذات کے مطابق عزت دیں گے تو لوگ آپ کے سر پہ چڑھ جائیں گے, اور پھر وہ آپ کے ساتھ برا کریں گے. تیسری خاص اور اہم بات جس پر آپ نے کام کرنا ہے, آپ کا ایک پراپر فوکس اور کنٹرول جو ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جائے گا. ٹھیک ہے. تیسری خاص بات, اپنے آپ کو سچ بولنے کی عادت ڈالیں. اپنی غلطیوں کو خود سے ایکسیپٹ کریں اور اپنی غلطیوں پہ کام کرنا شروع کریں. غلطیوں کو ایکسیپٹ کر کے اس پہ قابض نہ ہو جائیں کہ بس یہ غلطی ہے تو میں ہوں ہی غلط. نہیں, آپ صحیح بھی ہو سکتے ہیں. غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی پریکٹس کریں. غلطیاں ٹھیک کرنے کے لیے ہوتی ہیں. غلطی پر غلطی کرنا ایک بہت بڑی غلطی ہے. اس غلطی کو سدھار لینا کوئی غلطی نہیں ہے. تو غلطی کو سمجھنا سیکھیں کہ غلطی ہے کیا. غلطی وہ ہوتی ہے جو سرزد ہو جائے, لیکن جرم وہ ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں اور سوچ سمجھ کے پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں. جرم میں اور غلطی میں فرق ہے. غلطی غیر دانستہ ہوتی ہے, اور دانستہ طور پر جو کیا جاتا ہے وہ جرم ہوتا ہے, دھوکہ ہوتا ہے, فراڈ ہوتا ہے. جو آپ سوچتے سمجھتے ہوئے کرتے ہیں, تو آپ کو یہ 3 چیزوں پہ کام کرنا پڑے گا. دین آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے وہ آپ اپنا سیلف کنٹرول جو ہے وہ آپ حاصل کر لیں گے. کیونکہ جب آپ
کتاب کی طرح لوگوں کو میسر آنا شروع ہو جائیں گے نا تو لوگ آپ کے ہر صفحے کو اپنی مرضی کے مطابق پڑھیں گے, اپنی مرضی کے مطابق, آپ کی مرضی کے مطابق نہیں. تو اکثر لوگ جو ہے وہ اپنی ذات کو بالکل کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ میں تو کھلی کتاب ہوں, مجھے پڑھ لو. نہیں, مسٹیریس بک ہونا چاہیے آپ کو, پڑھنے والا کھوجتا رہ جائے آپ کی ذات کے اندر, اسے سمجھ نہ آئے کہ یہ شخص ہے کیا, یہ کہاں سے اس کا اتار چڑھاؤ ہے, کہاں اس کی سوچ ہے, یہ ہے کیا, اس کے رنگ کتنے ہیں, لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں. لوگوں کے لیے کھلی کتاب مت بنو. ہم جیسے ہمارے نفسیات کے لیے تو خیر لوگ کھلی کتاب ہیں, ہماری بات اور ہے, ہم ایکسپرٹس ہیں, ہم کسی کا برا نہیں کر سکتے, ہم جو ہے وہ آپ کی مدد ہی کر سکتے ہیں. لیکن وہ شخص جو بہت زیادہ ٹیکنیکی سہولتیں رکھتے ہوئے, سائیکولوجیکل تھیوری کا استعمال کرتے ہوئے ڈینجرس سچویشن اختیار کر لیتا ہے, ایسے لوگ چلاک اور مکار کہلاتے ہیں. جو آپ کی سائیکولوجیکل تھیوری کو پڑھنا جانتے ہیں, ہسٹری کو لیتے ہیں اور پھر اس پر کام کرتے ہوئے آپ کو سائیکولوجیکل تھریٹس کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دیتے ہیں. تو وہ کتاب نہ بنے کہ جسے لوگ پڑھ لیں, وہ کتاب بنے کہ جس میں لوگ کو پڑھنے کے لیے آپ پر کام کرنا پڑے. وہ اکثر اوقات محبت میں وہ بات ہوتی ہے نا کہ وہ کتاب ہوں, کہ میں وہ کتاب ہوں جسے پڑھنے کے لیے لوگ, میں وہ کتاب ہوں کہ جسے پڑھنے کے لیے لوگ ترجمے کے لیے تیری طرف دیکھیں گے. تو ایسی محبت میں باتیں ہوتی ہیں. حقیقت میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اگر کسی کی ذات کا ترجمہ جو ہے وہ خود ہی ترجمہ ہے, وہ خود ہی اپنا جو ہے وہ احتساب کرے گا, وہ خود ہی اپنا کریکٹر ہے, وہ خود ہی بتائے گا وہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. دوسرے پہ بلیو کرنا چھوڑ دیں, دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا چھوڑ دیں, دوسرے کی بات پہ یقین کرنا چھوڑ دیں. اکثر اوقات لوگ آپ کو گرانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. اچھا, آپ کو ڈیمیج کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کرتے ہیں, ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, اور پھر خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نے اسے ڈی موٹیویٹ کر دیا. اس لیے قابل لوگ, کامیاب لوگ فوکس کرتے ہیں اپنی کامیابی, اپنی ترقی اور اپنے ساتھ گزرنے والے حالات پہ. بہترین بننے کے لیے بدترین حالات سے گزرنا پڑتا ہے. بہترین آپ تب بنتے ہیں جب آپ کے بدترین حالات ہوں. آپ جب بدترین حالات سے گزریں گے اور لوگوں پہ فوکس نہیں کریں گے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لوگ آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں, برا سمجھ رہے ہیں, وٹ ایور, لوگوں نے اچھا سمجھنا ہے, برا سمجھنا ہے, آپ کی ذات کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. آپ کی ذات کو فرق وہاں پہ پڑتا ہے جہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ جوڑ لیتے ہیں کہ مجھے اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے اور میرا سارا کنٹرول جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں. ریموٹ جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے چینل بھی وہی لگاتا ہے. صحیح بات ہے. باقی سارے زبردستی بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہی آپ کی ذات ہے. ایسا ہی آپ جو ہے وہ ایک فلم ٹائپ, ڈرامہ ٹائپ جو ہے وہ انسان کی پرسنالٹی ہے, اور لوگ اپنی مرضی کے مطابق اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو دیکھنے نہ دیں, آپ اپنی مرضی سے اپنی ذات کو دیکھیں اور اپنے اندر سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ پیدا کریں. دیکھیں ویسے تو اگر بات کریں تو ہر شخص باصول ہے, ہر شخص باضمیر, ہر شخص باصول ہے, ہر شخص باضمیر اپنی ذات تک اور ذاتی مفاد تک. ایسے بھی لوگ ہیں اپنی ذات کو امپورٹنس دیتے ہیں, کسی کو امپورٹنس نہیں دیتے, لیکن جب کامیابی کی بات آتی ہے تو دوسروں کے مشورے لینا شروع کر دیتے ہیں, سیلف کنٹرول کھو دیتے ہیں. یہ کوئی لوگ نہیں ہیں. نہ اپنے ذاتی مفاد کی بات کرنے والا جو ہے وہ انسانیت ہی نہیں رکھتا. دیکھیں ہر سانس, ہماری ہر سانس خواہشات کا لشکر لیے ہوئے ہے. ہر سانس کے ساتھ ایک خواہش جڑی ہے. انسان اتنا خواہشوں کا محتاج ہے, اتنی خواہشیں ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کو بھی لوگوں کی باتوں پر ہی ترجیح دیتے ہیں کہ لوگوں نے جو کہہ دیا وہی ہے. تمہارے ساتھ یہ اچھا نہیں لگ رہا, تم اگر ایسے کر لو تو تمہاری سچویشن بیٹر ہو جائے گی, پھر ہم ویسے کرنے لگ جاتے ہیں. کیا پتا ویسے کرنے سے آپ کا کام خراب ہو جائے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کیا ہیں, آپ کو نہیں پتا آپ کتنے جو ہے وہ قابل ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, آپ کو نہیں پتا کہ آپ خوبصورت ہیں. عورتیں اپنا فوکس کیوں آؤٹ کرتی ہیں, سینٹرل آف کنٹرول سے جو ہے وہ کیوں ہٹتی ہیں سائیکولوجیکلی. کسی بھی عورت کی آپ تعریف کرتے ہیں وہ اس کی طرف جھکنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح بات. کوئی مرد اگر کسی عورت کی تعریف کر دے, آپ تو بہت پیاری ہیں, واہ واہ کیا اسمائل ہے, آپ تو بہت اچھی لگ رہی ہیں, بس اتنا کہنے کی دیر ہوتی ہے, اس عورت کے دل میں اس مرد کے لیے جو ہے وہ محبت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے, فیلنگز اجاگر ہو جاتی ہیں. یار آپ کون لوگ ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دانا پھینکنے کی سازش ہے, یہ اپنی جو ہے وہ فرسٹریشن مٹانے کی سازش ہے آپ کے ساتھ. عورت اتنی حسین ہے لیکن اسے پتا ہونا چاہیے کہ وہ کتنی حسین ہے. صحیح بات ہے, بالکل. بھائی کوئی ایکسٹرا لیول پہ تو کوئی بھی حسین نہیں ہے. ہاں جی, ہاں جی. کہ آپ کہیں کہ حسن کی جو ہے وہ ٹپک رہا ہے اور جو ہے وہ حسن جو ہے وہ بہہ رہا ہے گلیوں اور سڑکوں پر, ایسا تو کچھ نہیں ہے. اللہ نے آپ کو اچھی شکل و صورت دی, اللہ نے آپ کو اچھی مسکراہٹ دی, اللہ نے آپ کو اچھے ہاتھ پاؤں دیے, اللہ نے آپ کو اچھا دماغ دیا, آپ حسین ترین آدمی ہیں اور حسین ترین عورت ہیں. صحیح بات ہے. تو پھر لوگوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے پتا ہے مجھ میں کیا خامی ہے.
لوگ مجھے بتائیں کہ میں بہت حسین ہوں تو مجھے یقین نہیں آئے گا, کیونکہ میں کس لیول تک حسین ہوں یہ مجھے پتا ہے بالکل. اور میں کس لیول تک حسین نہیں ہوں مجھے وہ بھی پتا ہے. جس عورت کو یہ پتا ہے وہ عورت گریپ نہیں ہوتی مرد کے ہاتھوں, کیونکہ اسے اپنی تعریف سننے کا شوق نہیں ہوتا. سیلف کنٹرول, آپ کا کنٹرول کا بٹن آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. آپ نے جہاں اپنے کنٹرول کا بٹن کسی دوسرے کے ہاتھ میں پکڑایا, اس نے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا شروع کر دینا ہے, اور پھر آپ کا سیلف کنٹرول ختم ہو جانا ہے. اچھا, ہمارا ماضی بھی ہمیں بڑا کنٹرول کرتا ہے, کوئی ایسی ٹپ دیں جس سے ہم ماضی کے زنجیر کو توڑ سکیں؟ دیکھیں, ماضی میں وہی لوگ رہتے ہیں جو کامیاب نہیں ہونا چاہتے. ماضی کی باتیں, فرسٹریشن, ڈپریشن کے ساتھ وہ لوگ چلتے ہیں جن کی زندگی میں کچھ نیا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی یا کچھ نیا کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا. بیسیکلی حوصلے کی گیم ہے. ماضی میں رہنے والا بندہ اپنا حوصلہ کھو دیتا ہے. وہ اپنے ماضی کو ساتھ ساتھ لے کے اس لیے چل رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سیٹسفائڈ کر رہا ہوتا ہے, سیٹسفیکشن کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے کہ میرے ماضی میں یہ سب کچھ ہوا ہے تو آگے میرے ساتھ اب یہ ہو رہا ہے, چلو پہلے یہ ہو گیا اب تھوڑا بہتر ہے, آگے اور بہتر ہو جائے گا. دیکھیں, جو ہو گیا وہ ہو گیا, جو گزر گیا وہ گزر گیا. گزرے ہوئے لمحات کو اپنے ساتھ جوڑ کے اپنے مستقبل کو خراب کرنے کا اختیار بھی ہماری اپنی ذات پر ہے اور اپنے اختیار میں ہے. آپ خود اپنی زندگی کے خود ہی دشمن بنے ہوئے ہیں. ماضی کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے سے کبھی کسی کو ترقی نہیں ملی. صحیح بات ہے. ماضی میں رہنے والے لوگ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. ماضی میں اگر ٹراماز ہیں تو ان ٹراماز کے ساتھ آپ اپنی اور دوسروں کی زندگی خراب کریں گے؟ ڈیفینیٹلی کریں گے. ماضی کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. کسی کی زندگی میں کوئی اچھا لائف پارٹنر آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے میرا جو پچھلا لائف پارٹنر تھا وہ اس میں تو یہ بات تھی, اس میں تو یہ بات ہی نہیں ہے, اس نے تو یہ کیا تھا, اس نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے, وہ تو ایسے کرتا تھا, یہ تو کرتا ہی نہیں ہے. یہ چیزیں آپ کو ڈیمیج کرتی ہیں. آپ جس کے ساتھ چل رہے ہیں بس وہی ہے آپ کے لیے. کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. کمپیریزن مت کریں لوگوں کا. اپنے جو پاسٹ ہے, جو گزر گیا, اپنا ماضی گزر گیا, اس کا کمپیریزن مستقبل کے ساتھ نہیں کرنا. حال میں اور مستقبل میں جینا ہے. حال میں جئیں, جو آج ہے وہی حقیقت ہے. جس حال میں میں آج ہوں یہ حقیقت ہے. جس حال میں میں کل ہوں گی اس پہ میرا اختیار نہیں ہے. میرا کل کیا ہے یہ میرا رب جانتا ہے, لیکن میرے کل پر میرا اختیار تب ہے میری محنت پہ منحصر ہے. میں کتنی محنت کرتی ہوں, کتنی طاقت سے آگے بڑھتی ہوں یا بڑھتا ہوں, اس کا انحصار کس چیز پر ہے؟ میری ایبیلٹی پر, سنسیئرٹی پر, لائلٹی پر اور محنت پر. ہارڈ ورکنگ. اگر میں پرسنالٹی ہوں تو مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا. صحیح بات. ہارڈ ورکنگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کا کنٹرول اپنے آپ پر بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ کبھی کسی کی بات نہیں سنتے. وہ وہی کرتے ہیں جو ان کے اندر سے آواز آتی ہے, جو انہیں ٹھیک لگتا ہے, اور جو انہیں ٹھیک لگتا ہے. تو اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم کامیاب ہیں. دیکھیں, اور ایک سب سے بڑی بات جو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ جو نکلی ہے خدا کی کھوج میں, جو نکلی ہے خدا کی کھوج میں, وہی زندگی ہے موج میں. بس اتنی سی بات اگر آپ سمجھ لیں تو آپ انسانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اپنے ہی جیسے دوسری ایموشنز رکھنے والے انسان جس نے آپ کی تذلیل کرنی ہے, جس نے آپ کو گھٹیا پن کا ٹیگ دے دینا ہے, جس نے آپ کو جھوٹے ہونے کا ٹیگ دے دینا ہے, جس کے ذرا سا آپ نے اسے سمجھایا نہیں اور اس کی نظر میں آپ کی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوئی نہیں. ہم جن لوگوں سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا, ہمارا دل بھی وہی توڑتے ہیں. صحیح بات ہے. جو من پسند شخص ہوتا ہے تباہی کا باعث بھی وہی شخص بنتا ہے. امیدیں ہوتی ہیں نا اس سے, اس لیے ایکسپیکٹیشنز بڑھا لیتے ہیں اور پھر اسی کے کہنے پہ چل رہے ہوتے ہیں. وہاں بھی اپنے آپ کو ڈینائی کرتے ہیں, وہاں بھی اپنی جو ہے وہ عزت نفس کا سودا کر لیتے ہیں, اس کے سامنے ڈیگریڈ کرتے ہیں, اسے وقت دیتے ہیں, ایکسٹرا وقت دیتے ہیں, اسے پیار دیتے ہیں, ایکسٹرا پیار دیتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, ہر وقت اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. وہ سمجھتا ہے فارغ ہے بندہ, اس کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے, یہ اوروں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتا ہوگا. جب من پسند شخص کے منہ سے یہ الفاظ نکلیں کہ اچھا تم ہو سکتا ہے اوروں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتی ہو یا کرتے ہو, تو پھر کیسا لگتا ہے؟ بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یار میں اس بندے کے لیے اتنا وقت دے رہا ہوں, اتنا ٹائم دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں, اس کو اپنی ایفرٹس دے رہی ہوں, اس کے ساتھ سب کچھ ہے, لیکن یہ بندہ پھر بھی جو ہے وہ یہ اپنے ماضی میں گھسا ہوا ہے. اور ماضی میں اگر اس کا کوئی ایکس ہو, ماضی میں اس کا کوئی جو ہے وہ ریلیشن شپ رہا ہو, تو وہ اس ریلیشن شپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہے. پھر وہ اپنے جو کرنٹ ہم سفر ہے یا اس کا جو ہے وہ اس کے ساتھ زندگی میں شامل ہے پارٹنر, اس کو اس کی باتیں بتانا شروع کر دیتا ہے. آپ ہرٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, آپ ہرٹ کر رہے ہیں اپنی سیلف کو. ان سیلف آپ کھوکھلے ہو رہے ہیں ان سب باتوں سے. جو چھوڑ گیا وہ ختم ہو گیا, اس کو زندگی سے مٹا دو, اس کو ایسے ریموو کر دو ریزر لے کے اپنی زندگی سے جیسے وہ تھا ہی نہیں, کیونکہ اگر وہ آپ کا اپنا ہوتا تو وہ آپ کو چھوڑ کے ہی نہ جاتا. جو چلا گیا اسی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو. آپ کی اپنی ذات کہاں ہے؟ اپنے سے بڑھ کر کسی کی ذات کو جو ہے وہ امپورٹنس دے رہے ہو تو آپ خود کہاں ہو؟
جب آپ خود ہی کہیں نہیں ہو تو آپ کو لوگ بھی تسلیم نہیں کریں گے کہ آپ ہو. صحیح بات ہے. لوگ آپ کو تسلیم تب کریں گے جب آپ اپنے آپ کو تسلیم کروائیں گے, جب آپ بتائیں گے کہ میں ہوں, خود کو خود عزت دیں گے, خود کو خود عزت دیں گے, خود کو خود ریسپیکٹیولی آپ ڈیل کریں گے. آپ نے اپنی ذات کو جو ہے وہ خود ہی یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک فینٹیسی بنا لیا. کوئی آپ کو جو ہے وہ کسی طرح استعمال کر رہا ہے, کوئی آپ کو کسی طرح استعمال کر رہا ہے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ غلط کر رہے ہیں. کیونکہ آزمائش جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کی من پسند چیز سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی من پسند چیز آپ سے چھین کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میں کیپیسٹی کتنی ہے, میرا بندہ کس حد تک تکلیف برداشت کر سکتا ہے. آپ کی من پسند چیز ہی کھوتی ہے تو آپ روتے ہیں. وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کا کام بھی ہو سکتا ہے, لیکن من پسند چیز آزمائش ہے. جس طرح اللہ کہتا ہے کہ دولت آزمائش ہے, اولاد آزمائش ہے, یہ من پسند چیزیں ہیں نا انسان کی. انسان اس پر جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تو اگر آپ نے اپنی سیلف کنٹرول پہ کام نہ کیا تو آپ اپنا فوکس آؤٹ کر لیں گے, کنٹرول ختم ہو جائے گا, لوگ آپ پہ حاوی ہو جائیں گے, لوگوں کی باتیں آپ پہ حاوی ہو جائیں گی, اور آپ ڈپریس ہو جائیں گے, ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے, اور زندگی نہیں جی پائیں گے. ڈاکٹر نبیہ, پیسہ اچھوں کو کنٹرول کرتا ہے, اس بیماری سے کیسے بچیں ہم؟ اچھا, پیسہ ہر کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتا. پیسہ بہت طاقت رکھتا ہے. لوگ خریدے بھی جاتے ہیں, یہاں پہ بک بھی جاتے ہیں, ایمان کے سودے بھی کر دیتے ہیں, لیکن ہر بندہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا. ہر بندے کو آپ نہیں خرید سکتے پیسوں سے, اور پیسوں سے بکنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نسلی نہیں ہوتے, اصلی بھی نہیں ہوتے, فیک ہوتے ہیں, فیک پرسنالٹیز ہوتی ہیں, جھوٹ پہ مبنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, دولت کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. دولت آپ کی زندگی کا ایک حصہ ضرور ہے, آپ کی لائبلٹیز پوری کرنے کے لیے دولت کی آپ کو ضرورت ضرور ہے, لیکن پوری زندگی نہیں ہے. لیکن پوری زندگی آپ صرف دولت پر ہی فوکس کر کے بیٹھے رہیں, یہ نہیں ہو سکتا. ایموشنز بھی ہیں, فیلنگس بھی ہیں, آپ کے ساتھ آپ کے رشتے بھی ہیں. دولت سے زیادہ امپورٹنٹ انسان ہوتے ہیں. پیسے سے بھی زیادہ, نوٹ سے بھی زیادہ ویلیو انسان کی قدر و قیمت جو ہے اس کی فیلنگس کی ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم تو نہیں سمجھتے. ہمارے معاشرے میں تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ نہیں سمجھی جاتی. آج کل جس بچے کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے عزت بھی اسی کی ہوتی ہے, عزت بھی اس کی, یہاں تک کہ والدین بھی انہی کی عزت کرتے ہیں. اچھا, کیسی خطرناک بات ہے. ہاں جی, کہ والدین بھی عزت اسی کی کر رہے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے. صحیح بات ہے, جو پیسہ لگا رہا ہے. ہاں جی. تو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کیا کرے؟ وہ زندگی ختم کر لے, وہ کہیں جا کر جو ہے وہ کچھ اپنے آپ کو جو ہے نقصان پہنچا لے. اور لوگ ایسا کرتے ہیں. بہن بھائی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے, بہن بھائی ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے. آپ لوگ کس دنیا میں جو ہے وہ جی رہے ہیں؟ اگر انسانیت ہی نہیں, آپ رشتوں کو, تقدس کو سمجھتے ہی نہیں, بہن بھائی اگر ایک دوسرے کے جو ہے وہ مشکل وقت میں سہارا ہی نہیں, تو پھر آپ کے بہن بھائی ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ایسا ہی ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا سہارا نہیں بنتے. شوہر ذرا سا بیوی سے پیسے مانگ لے تو بیوی کا منہ بن جاتا ہے, بیوی شوہر سے پیسے مانگ لے تو شوہر کا منہ بن جاتا ہے, اور پھر تانے شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ رشتے جو آپ کی ذات سے بھی زیادہ کلوز ہیں, اور آپ کہاں لے کے جائیں گے اتنا پیسہ؟ کس کو دینا ہے؟ لوگوں کو دے کے جو واہ کروانی ہے وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں. حکم یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر میں دیکھو, جو ضرورت مند ہے وہ آپ کے گھر سے پہلے نکلے گا. وہ آپ کا بھائی بہن, آپ کا کوئی رشتے دار, آپ کا کوئی قریب کا دوست, کوئی بھی ہو سکتا ہے. جب آپ اس کی مدد کے قابل ہیں پھر آپ 100 لوگوں کی مدد اور کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کی مدد کے قابل نہیں ہیں اور 100 اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو آپ انسانیت کے اس اعلیٰ درجے پہ فائز نہیں ہیں جس کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں آیا ہے, جس پہ اللہ نے انعام رکھا ہے. جس انسان پر اللہ نے انعام رکھا ہے وہ انسانیت کے دین کو سمجھنے والا انسان ہے. اللہ نے ایسے لوگوں پر انعام رکھ دیا ہے. اگر آپ نے اللہ کے انعام والے لوگوں میں شامل ہونا ہے تو آپ کو انسانیت کی خدمت کرنی پڑے گی. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ارکان اسلام پورے کرنے ہیں, فرض ہے, عبادت ہے, کرنا ہی کرنا ہے. وہ تو ڈیوٹی ہے آپ کی, ڈیوٹی ہے آپ کی. آپ دنیا میں آیا تو آپ نے پورا کرنا ہی کرنا ہے. اچھا, اللہ پھر کہہ رہا ہے کتنا غفور الرحیم ہے, کہتا ہے میں یہ بھی معاف کر دوں گا. اگر اس میں کمی کوتاہی کرتے ہو تو میں معاف کر دیتا ہوں. صحیح بات ہے. لیکن اللہ ایک جگہ پہ اللہ جل جلالہ بن گیا, وہ جلال میں آ گیا اور اس نے کہا کہ نہیں, معاف نہیں کروں گا اگر کسی کا دل دکھایا, معاف نہیں کروں گا اگر کسی کا حق کھایا, معاف نہیں کرے گا اللہ اگر کسی کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کی. تو پھر تقاضا کیا ہے؟ پیسہ نہیں ہے تقاضا. پیسہ دنیاوی آپ کو خوشی دے سکتا ہے, آخرت کی خوشی آپ کے اعمال سے ہے, آخرت کی خوشی آپ کے کردار سے ہے, آخرت کی خوشی آپ کی انسانیت سے جڑی ہے, آخرت کی خوشی ان تمام چیزوں میں نہیں ہے. ان حقیقتوں سے آج جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ منہ موڑ کے بیٹھ بھی جائیں تو کیا حقیقت بدل جائے گی؟ بالکل بھی نہیں.
آپ کہیں جی آج کے دور میں یہ باتیں کون کرتا ہے, آج کے دور میں یہ باتیں کون یہ سنتا ہے, کتابی باتیں ہیں, یہ کتابی باتیں ہیں, فلسفہ ہے یہ. آپ اس فلسفے کو بدل نہیں سکتے. آپ کی زندگی اسی فلسفے سے شروع ہو کر اسی فلسفے پہ ختم ہوگی کہ یہی آخرت ہے. یہ دنیا کھیل تماشا ہے. اس کھیل تماشے میں جتنے پیسے کمانے ہیں کما لو, جتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنانی ہیں, جتنے عروج پہ جانا ہے, جتنی شہرت کمانی ہے کما لو. خاک ہیں ہم, خاک ہی ہو جائیں گے. اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے نا تو یہ غرور, تکبر, اکڑ, یہ انا, یہ لڑائیاں جھگڑے, تو کون میں کون, بدتمیزیاں, گالم گلوچ, یہ سب ختم ہو جائے. جس انسان کے دل میں جو ہے وہ خدا رحمی ہوتی ہے نا, اللہ سے ڈر اور خوف ہوتا ہے, وہ بندہ بہترین شوہر, وہ بندہ بہترین باپ, بہترین بیٹا ہوتا ہے. یہ مردوں کے لیے میں کہہ رہی ہوں. بہترین کمپینین ہوتا ہے, بہترین دوست ہوتا ہے, جس کے دل میں خدا کا رحم ہوتا ہے, کیونکہ وہ عورت پہ رحم کرتا ہے, وہ عورت کی غلط بات کو بھی برداشت کر کے محبت سے قبول کرتا ہے, اس کے ساتھ جو ہے بدتمیزی نہیں کرتا. وہ مرد جو غصے کی حالت میں بھی عورت کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, وہ مرد آج کا ولی ہے. صحیح بات ہے. دیکھیں مردوں کو غصہ آئے تو مرد تو 1 منٹ میں جو ہے وہ تہس نہس مچا دیتے ہیں, وہ تو اپنے اوپر کنٹرول ہی کھو دیتے ہیں. اور مردوں کا غصہ تو پاکستان میں بڑا مشہور ہے کہ جی غصہ آ گیا مرد ہے, غصہ آ گیا مرد ہے. مردوں کو تو غصہ آتا ہے, مردوں کو غصہ نہیں آتا. حقیقی مرد غصے والا نہیں ہوتا. حقیقی مرد کا غصے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اگزامپل لینی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگزامپل سب سے بڑی اگزامپل ہے. دنیا کی بہترین ترین شخصیت آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. غصہ فرماتے تھے تو غصے میں صرف چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا, نظریں جھک جاتی تھی, اور منہ سے کوئی غلط الفاظ نہیں استعمال کرتے تھے. یہ ہے مرد. ہمارے مرد اس طرح کرتے ہیں؟ ہمارے مرد جو ہے وہ اس سنت کو فالو کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں, دور دور تک نہیں. 4 شادیوں والی سنت تو بڑی یاد ہے, بہت جلدی یاد ہوتی ہے, اور کر بھی لیتے ہیں, اپلیکیشن بھی ہو جاتی ہے. اور ایک عورت کو جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب کر کے دوسری عورت اس کے اوپر سوار بھی کر دیتے ہیں لا کے. تو غصے کو کنٹرول کرنا کیوں نہیں سیکھتے؟ مرد ہو نا, اپنے مردانگی کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہو, کرو. مردانگی مرد کی صرف غصے کو کنٹرول کرنا ہے. بڑی بات. یہ میں آج آپ کو وہ بات بتا دی ہے جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. آپ کسی اور چیز پر جو ہے فوکس ہے آپ کا. صحیح بات ہے. فوکس کریں اپنے دماغ پر. جس کا دماغ اور ذہنی توازن ٹھیک ہے نا, وہ مرد ہے. اچھا, وہ مرد جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی توپ ہیں, ہم نے اپنی مردانگی کے سارے حقوق ادا کر دیے تو ہم بہت بڑے مرد ہیں. نو, رک جائیں, تھاٹ چینج کریں, یہیں پہ فل سٹاپ لگائیں. آپ یہاں غلط ہیں. آپ اس وقت اپنے آپ کو مکمل مرد کنسیڈر کریں جس وقت آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکیں اور اپنے غصے کی حالت میں عورت پہ چیخو پکار اور بدتمیزی جو ہے وہ نہ کریں. آپ مرد ہیں, پیسے والا مرد نہیں کہ پیسے والا مرد ہے تو جی بہت روب مرد ہے, جی بڑا بہت ایسے مرد سے شادی کرو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس کے پاس پیسہ ہو, گاڑی میں پھرائے, آپ کو بنگلے میں رکھے, آپ کو مہنگی ترین ٹائلوں والا واش روم ملے, ساری زندگی اس میں رہ لیں گے. آپ کو بہترین ترین جو ہے وہ فرنیچر پہ سلا دیا جائے لیکن آپ کا شوہر ہی آپ کے پاس نہ ہو اور شوہر آپ کی طرف دیکھے ہی نہ, تو ایسے فرنیچروں کا کیا فائدہ؟ آپ کو پہننے کے لیے جو ہے وہ بڑے سے بڑا برانڈ میسر ہو لیکن آپ کو احساس کا ایک جملہ بھی اپنے شوہر یا بیوی کی طرف سے نہ مل رہا ہو, تو کیا فائدہ ایسے برانڈز کا؟ کیا فائدہ کہ جب ذہنی سکون کے لیے آپ کو ماہر نفسیات کی ضرورت پڑ جائے, جب آپ کو اپنا ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے دوائیوں پہ لگ جائیں, آپ جب آپ نیند کی گولیاں کھا کر سوئیں اور آپ کو اتنی ٹینشن ہو کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کوئی چور ہی نہ پڑ جائے, میرے پاس اتنی قیمتی اشیاء ہیں کوئی لے کے ہی نہ اڑ جائے, آپ کو نیند ہی نہ آئے, آپ کو نیند ہی نہ آئے, لوگ اپنی حفاظت کر رہے ہوں چیزوں کی, یہ آپ مینٹل سیٹسفیکشن میں ہیں, آپ مینٹل ڈیزاسٹر میں ہیں, مینٹل سکنس میں ہیں, النس میں ہیں, آپ پرابلم میں ہیں, آپ پریشانی میں ہیں. ایزی بندہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں ہے, اس کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کی مسکراہٹ ہے. اس نے ایک اسمائل پاس کی اور اس کی مسکراہٹ پہ 100 لوگ جو ہے وہ کہا کہ واہ کیا اسمائل ہے بھائی, کتنا اچھا مسکراتے ہیں آپ اچھا مسکراتے ہیں, اس کا آپ کے اوپر اختیار نہیں ہے کیونکہ یہ مسکراہٹ اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. لیکن آپ کتنے دولت مند ہیں اس پہ آپ کا اختیار ہے. میں یہ نہیں کہتی دولت حاصل نہ کریں, آپ دنیا میں آئے ہیں, اگر آپ نے دولت حاصل نہ کی اور آپ غریب مر گئے تو اس میں بھی آپ ہی کا فالٹ ہے. بالکل
اتنی دولت حاصل کریں کہ جو آپ کو سکون دے سکے بالکل ایکسٹرا اوور نہ ہو. تو دولت کی آپ نے بات کی تو میں نے بڑے تفصیلاً جو ہے وہ اس دولت والے معاملے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر لوگوں کو جو ہے وہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دولت ہی ساری زندگی نہیں ہے, دولت پہ نثارنا. آج کے لڑکے جو 30 سال کے ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی, ہم ابھی اپنا کریئر بنائیں گے, ابھی ہم کمائیں گے, ابھی ہم بزنس کریں گے, تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آپ کے پاس محبت کا وقت نہیں ہے, اور اسی 30 سال کی عمر میں آپ افیئرس بھی چلا رہے ہیں, ہاں گرل فرینڈ کو گھما رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور وہ بھی اپنے پلے سے نہیں, اپنے باپ کے پیسوں سے. ہاں, یا تو آپ اپنے باپ کے پیسوں پہ یاشی کر رہے ہیں, یا پھر آپ اپنے دوستوں کے سر پہ جو ہے وہ یاشی کر رہے ہیں. تو کیا آپ صحیح ہیں؟ بالکل بھی نہیں. آپ کو گرل فرینڈ رکھنے کی عمر میں اگر آپ شادی کر لیں اور آپ اس کو عزت دے دیں, ایک عورت کو عزت دیتے ہوئے مرد جو ہے وہ 100 دفعہ سوچتا ہے, اس کا شجرہ نسب دیکھا جاتا ہے, اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے, اس کی نسل دیکھی جاتی ہے, اور افیئر چلانے کے لیے, بیڈ تک لانے کے لیے جو ہے وہ آپ اس کی نسل نہیں دیکھتے. یہ جو باہر جو خواتین پھر رہی ہیں, جو 4 5 بوائے فرینڈ جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں, آپ کو بھی بیوقوف بنا رہی ہوتی ہیں, آپ کے ساتھ بھی تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے, تب آپ کو گند میں منہ مارتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ آپ کہتے ہیں ہم نوجوان لڑکے ہیں, ہم نوجوان ہیں, نوجوان تو ماں باپ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نوجوان لڑکا ہے, کیا ہوا اگر افیئر چلا لیا تو, کیا ہوا اگر کسی کی لڑکی کی زندگی خراب کر رہے ہو, کچھ نہیں ہو گیا. شریف لڑکیوں کو کیوں برباد کرتے ہو؟ شریف لڑکی کو یہ یقین کیوں دلاتے ہو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو اور تم اس سے نکاح کرو گے؟ شریف بندی کو تم ضائع کیوں کر رہے ہو؟ کہیں اس کا ہنر ضائع کر رہے ہو. اگر وہ ہنر مند ہے تو اس کو گھر میں بٹھا دیتے ہو, اس پہ شک کرتے ہو. اگر وہ کیپیبل ہے, وہ قابل ہے, تو اس کے راستے میں جب وہ رکاوٹیں اٹکاتے ہو, تمہیں مرد دیکھیں گے تو تمہیں بھی تو عورتیں دیکھ رہی ہیں, تم بھی تو عورتوں کو دیکھ رہے ہو. تم کس چیز کے 30 سال کے لڑکے جی بہت جوشیلے ہوتے ہیں, کون سا جوش, کس چیز کا جوش بھائی آپ کا؟ لڑکیاں پھنسانے کا جوش, لڑکیاں پھنسا کر جو ہے انہیں ذہنی مریضہ بنانے کا جو ہے وہ جوش. یہ جوش نہیں ہے, ہوش سے کام لو. ہوش یہ ہے کہ 16 سال کی عمر میں تم بزنس مین بنو. 16 سال کی عمر میں ہوش یہ ہے, بزنس مین بنو, اور 20 سال کی عمر میں شادی کرو, 21 سال کی عمر میں. صحیح بات ہے. عزت سے جو ہے وہ زندگی گزارو, نہ لڑکیوں کی بیٹیوں کی بہن بیٹیوں کی جو ہے وہ عزتیں لوٹو, نہ ان کی عزتیں جو ہے وہ برباد کرو, نہ سڑکوں پر جا کر جو ہے وہ کسی کی بہن بیٹی کو جو ہے وہ غلط نگاہ سے دیکھو. اور 30 سال کی عمر میں تو تمہارے جو ہے وہ بچے بھی جوان ہوں گے. کرے نا لوگ, ٹریننگ کرے نا اپنے بچوں کی, کیوں نہیں کر رہے؟ کون سے 30 سال کی اب کیا عمر جو ہے وہ رہے گی؟ آپ 30 سال کی عمر کے بندے کو بچہ سمجھ رہے ہیں, وہ بچہ بنا ہوا ہے. میں یہاں پر بیٹھ کے کہوں جی میں تو بہت چھوٹی بچی ہوں, میں 34 سال کی ہوں, ابھی تو میں صرف 34 ایئرس کی ہوں, تو میں تو بچی ہوں. تو میں اگر بچی ہوں تو پھر بڑا کون ہے؟ صحیح بات بھائی. 25 سال 20 سال کے بعد آپ بڑے ہو گئے ہیں, ہاں بالغ ہو گئے ہیں, بڑے ہو گئے ہیں, سمجھدار ہیں. آپ 19 سال جیسے آپ نے کراس کیے نا, آپ بڑے ہو گئے ہیں, اب آپ بچے نہیں ہیں. یہاں تو عمریں ہی 50 سال سے زیادہ نہیں ہے, بالکل مر جاتے ہیں لوگ. تو آپ 19 سال کے بعد جو ہے وہ بڑے ہو گئے ہیں, پھر آپ بڑوں والی حرکتیں کریں. بچوں والی حرکتیں آپ پہ سوٹ نہیں کرتی. میں نے یہاں پہ لڑکیوں کو دیکھا, میں تو بھی 21 سال کی ہوں, میں تو بھی 22 سال کی ہوں, میں تو بھی 23 سال کی ہوں. بھائی آپ کی چسنی چھٹ گئی ہے, فیڈر آپ نے پینا چھوڑ دیا نا, روٹی کو آپ چوچی تو نہیں کہتی. تو کس چیز کی ڈرامے بازی ہے یار؟ آپ لوگ کیا کون سے اپنے جو سیٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہو, اپنا ایک ورلڈ بنایا ہے, فینٹیسی ورلڈ. سائیکولوجیکلی دیکھ لو تو یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے 19 سال سے اور 30 سال کی جو یہ لوگ ہیں, یہ زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں. دھوکے بھی ان کو ملے ہیں, دل بھی ان کے ٹوٹے ہیں. اچھا ایک دفعہ دل ٹوٹ جائے تو دوبارہ پھر توڑوانے چل پڑتے ہیں. پھر کسی کا دل, آپ کا دل ٹوٹا ہے, اگر کوئی آپ کا ساتھ دے رہا ہے تو آپ اس کو توڑ دو گے, بجائے اس کا جو ہے احسان ماننے کے کہ میرا دل ٹوٹا ہے, اس بندے نے میرا جو ہے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے, آپ اسی کو توڑنا شروع کر دیتے ہو. ماں باپ کے سامنے چون ہی نکلتی ان کی, اور باہر جو ہے وہ یہ عاشق بنے ہوتے ہیں. انہیں باہر بلڈنگوں پہ چڑھا دو, ذرا سی جو ہے وہ لڑکی ناراض ہو جائے تو اس کو منانے کے لیے یہ پوری پھولوں کی دکان جو ہے وہ خرید لیتے ہیں. اور ماں باپ سے اگر شادی کی بات کرنی ہو تو وہاں پر جو ہے وہ سانس رک جاتا ہے ان کا. صحیح بات ہے. کون سا بھائی آپ کون لوگ ہیں, کون سی محبت ہے؟ آپ دھوکے بازی کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں. اچھا پھر یہ اس کا مکافات عمل شروع ہوتا ہے. یہ اگلی بات سن لیں جی, یہ مکافات عمل شروع ہوتا ہے. آپ 30 سال کے, آپ 19 سال کے, آپ 20 سال کے, ڈزنٹ میٹر, اللہ کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے, عمر سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ بچے ہیں, آپ چھوٹے تھے, آپ نے بھول میں کر دیا, آپ نے صحیح کر دیا, آپ کو پتا تھا آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو پتا تھا آپ ایک دوسرے شخص کی ایموشنز کے ساتھ کھیل رہے ہیں, آپ ایک لڑکی کو برباد کر رہے ہیں, اس کی عزت پر جو ہے وہ دھبا لگا رہے ہیں, آپ ایک لڑکی کو استعمال کر رہے ہیں, اس کو اپنی بیوی کہہ رہے ہیں, لیکن آپ اسے اپنی بیوی نہیں بنا رہے, آپ اسے نکاح کے جو ہے وہ پاکیزہ بندھن میں نہیں لے کر آ رہے, اسے روزانہ ڈرامے بازی جو ہے وہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں. تو آپ جھوٹے آدمی ہیں, آپ ایک جھوٹے انسان ہیں, اور آپ کو
کیا ہوگا کہ آپ کی ذہنی اذیتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی, آپ کے کام خراب ہونے شروع ہو جائیں گے, آپ کا رزق اڑا دیا جائے گا. زنا کر رہے ہیں نا, زنا عام ہو چکا ہے. کالج یونیورسٹی کے حالات دیکھیں, ینگ آپ کے جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, 6 بوائے فرینڈ رکھے جو ہے وہ لڑکیاں یہاں پر جو ہے وہ اپنے آپ کو کلوپیٹرا سمجھتی ہیں, یہاں پر جو ہے وہ مس ورلڈ بنی ہوئی ہیں. جس طرف دیکھ لو وہاں پہ مس ورلڈ آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گی. ہر یونیورسٹی, کالج اور اسکول سے ایک مس ورلڈ نکل رہی ہے, جیسے فیشن شو چل رہا ہے. آج چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے جو ہے وہ یونیورسٹی جایا جا رہا ہے. یہ معیار ہے؟ آپ اس کو اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں؟ یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے, یہ آپ کی فرسٹریشن ہے, یہ آپ کی احساس کمتری ہے جس کو آپ جو ہے وہ فوکس کر رہے ہو. ہر بچہ چاہے وہ غریب گھر سے تعلق رکھتا ہے, میڈیوکر ہے یا لیڈ کلاس ہے, اس کے پاس آج آئی فون ضرور ہے. ہاں, یہ کون سی گیم ہے؟ یہ بھی گیم ہے. پیسہ ہے نہیں اور آئی فون پیسہ ہے نہیں. ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں, ماں باپ کوئی اپنی جو ہے وہ قیمتی اشیاء بیچتے ہیں تو آئی فون لے کے دیتے ہیں. کوئی اپنی جو ہے وہ چیزیں بیچ کر کسی اپنے بچے کو لے کے دے رہا ہے. کوئی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, ریلیشن شپ میں آ رہا ہے. لڑکیاں کیا کر رہی ہیں, ریلیشن شپ میں آ رہی ہیں آئی فون لینے کے لیے, اچھے مہنگے کپڑے پہننے کے لیے, اچھا مہنگا میک اپ لینے کے لیے. اب عائزہ خان جو ہے وہ میک اپ کر کے آ گئی ہے, تو پھر اب عائزہ خان نے کر لیا تو بھائی پاکستان کی ہر لڑکی پہ لازم ہو گیا کہ اس نے میک اپ کرنا ہے. اب وہ میک اپ اس کی پہنچ سے باہر ہے. جو عائزہ خان نے کیا وہ میک اپ اس کی پہنچ سے باہر ہے, تو وہ کیسے لے گی؟ ظاہر ہے کہ وہ کسی کی جیب سے لے گی. اپنی جیب تو گوارا کر نہیں رہی, تو جب کسی کی جیب سے پیسہ نکلوانا ہوتا ہے تو پھر وہ بھی آپ کا فائدہ اٹھاتا ہے. پھر وہ بھی آپ سے وہی کام کرواتا ہے جو آپ نہیں کرنا چاہتے, یا اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی تذلیل ہوتی ہے. صحیح بات ہے. محبت میں آپ کسی کی عزت لوٹ لیں اور کہہ دیں میں نے محبت کی ہے, یہ کون سی محبت ہے؟ محبت میں عزت رکھی جاتی ہے. بالکل. محبت میں سر پہ دوپٹہ دیا جاتا ہے, دوپٹے اتارے نہیں جاتے. آپ پتہ نہیں کون سی جو ہے وہ دنیا کی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ آپ ہماری امی کی طرح باتیں کرتی ہیں. میں کسی کی امی کی طرح باتیں نہیں کرتی, نہ میں کسی کی امی ہوں. کلیئر میں کر دوں, نہ میں کوئی 50 سال کی عورت ہوں کہ میں ایسی باتیں کرتی ہوں. یہ میرا تجربہ ہے. صحیح بات. میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں, میرے پاس لوگ آتے ہیں, اور میں ینگسٹرس کو ہی ڈیل کرتی ہوں زیادہ تر. میرے پاس اسٹوڈنٹس ہی آتے ہیں. جب ٹوٹتے ہیں نا, جب محبت میں ٹوٹتے ہیں, اپنے اوپر سیلف کنٹرول نہیں رہتا, فوکس آف کنٹرول نہیں رہتا, لوکس آف کنٹرول نہیں رہتا, تو کیا ہوتا ہے؟ تباہ ہو جاتے ہیں, ذہن تباہ ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں. ہمیں تو سائیکولوجیکلی پتہ ہے نا کہ یہ بندہ کس چیز میں ہے. بائی پولر ڈس آرڈر آپ کے ملک میں بڑھ رہا ہے, آپ کے ملک میں شیزوفرینیا بڑھ رہا ہے خواتین میں, آپ کے ملک میں جو ہے وہ موڈ سوئنگس بڑھ رہے ہیں, آپ کے ملک میں انزائٹی بڑھ رہی ہے, ڈپریشن بڑھ رہا ہے. وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات ریلیشن شپ میں بریک اپس ہیں, وجوہات پیسے کا نہ ہونا ہے. کیونکہ جو وقت آپ کا پیسے کمانے کا تھا وہ آپ نے لڑکیاں پھنسانے اور لڑکے پھنسانے میں جو ہے وہ ضائع کر دیا. جو وقت آپ کی اسٹڈیز کا تھا جس پہ والدین پیسہ لگا رہے تھے, اس میں آپ نے 0 گریڈ جو ہے وہ اپنی عشق معشوقیاں کر کے جو ہے وہ تباہ کر لیا. تو جو وقت آپ کے پڑھنے کا تھا وہ تو آپ نے جو ہے وہ لڑکوں کے ساتھ ضائع کر دیا. یہ دنیا میں اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے اپنے جسموں کی نمائشیں کرنا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے, یہ گھٹیا پن ہے. خاندانی معاشروں میں, خاندانی لوگوں میں عورتیں اپنے آپ کو ڈھک کے چلتی ہیں, اپنے آپ کو عیاں کر کے نہیں چلتی. خاندانی عورت, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بیوی کے لیے خاندانی عورت کا, خاندانی لڑکی کا انتخاب کریں جس کے خاندان میں نسل در نسل جو ہے وہ عزت اور وقار کا احترام کیا جاتا ہو. آج کتنے خاندان ہیں ایسے؟ آج ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی کے 4 بوائے فرینڈ ہیں, خاموشی سے جو ہے وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ گھر پیسہ لا رہی ہوتی ہے. آج وہ اپنے ہاسٹل کے سارے اخراجات جو ہے وہ انہی لڑکوں سے نکلوا رہی ہوتی ہے. تو یہ کیا کنٹرول ہے آپ کا اپنی ذات کے اوپر؟ آپ تو کسی اور کے کنٹرول میں ہیں, آپ تو اپنی خواہشات کے غلام ہیں. اور خواہشات کا جو بندہ غلام ہوتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. آج ہماری یونیورسٹیز, کالجز میں نہ کوئی سائنٹسٹ ہے, نہ کوئی جو ہے وہ ایلیگنٹ ڈاکٹر ہے, نہ کوئی پروفیسر ہے. ابھی جو اگلی کھیپ نکل رہی ہے, لیٹسٹ کھیپ نکل رہی ہے, اس میں سارے فرسٹریٹڈ اور ڈپریشن کے جو ہے وہ مریض نکل رہے ہیں. ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں لیکن ڈپریشن میں ہیں. ٹک ٹاکرز ہیں, بیسکلی ٹک ٹاکرز ہیں. وہ اپنے ڈپریشن میں آ کے وہ فضول کام کر رہے ہیں جس سے جو ہے وہ آپ کے معاشرے میں غلط چیزیں جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہیں. دیکھتے آپ بالی ووڈ کو ہیں, کاپی کرنے کے لیے بھی, نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے بھائی. ہاں جی. آپ کس کو کاپی کر رہے ہیں؟ جو کہ اپنی اسٹڈیز میں مہارت رکھتے ہیں, جن کی اسٹینڈرڈ 1 سے لے کے اور اسٹینڈرڈ اینڈ تک جو تعلیم ہے وہ بیسٹ آف دی بیسٹ یونیورسٹی اور کالج ہے. جو ہندو ہوتے ہوئے بھی اپنے اخلاقیات کو نہیں بھول رہے. ہمیں تو سائلنٹ وار میں جو ہے وہ غرق کر دیا. ہمارے خلاف تو سازش ہوئی ہے, ہماری نوجوان نسل کے خلاف. تو ہماری نوجوان نسل کو تو جو ہے وہ انٹرنیٹ نے برباد کر کے رکھ دیا.
آپ نے گندی چیزیں اس پر ایسے عیاں کر دیں, حکومت نے اس پر کام نہیں کیا, چیزیں آپ نے بلاک نہیں کی, وی پی این آپ نے آن کر دیے, لوگوں کو تو گن جو ہے وہ میسر ہے, آپ کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی کیا بیٹھ کر دیکھ رہا ہے, آپ کو کیا پتا. آپ نے انسان کا اپنے اوپر جو کنٹرول پازیٹیو تھا وہ ختم کر کے نیگیٹو کنٹرول کو حاوی کر دیا, جس کی وجہ سے آپ کی نسل برباد ہو گئی. کہتے ہیں کسی ملک کو اگر تباہ کرنا ہو نا تو اس کی معیشت اور نوجوان نسل کو برباد کر دو, اور ہمارے پاکستان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. خدا کے لیے اپنی نوجوان نسل, اپنے بچوں پر ذرا غور کریں ماں باپ. آپ کے بچے جن یونیورسٹی کالجز اور جن اسکولوں میں جا رہے ہیں وہاں پر کیا تماشے ہو رہے ہیں, وہاں پہ ان کے دوست کیا ہیں اور وہ کس طرح کی ہیبٹس میں مبتلا ہیں, اور وہ کہاں پر جا کر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو فرسٹریشن سے دور کر رہے ہیں, یہ دیکھیں. دیکھنا چاہیے بالکل. لڑکے گاڑیوں میں لڑکیاں گھما رہے ہیں, آپ کو پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں پتا. جب وہ لڑکیاں جو ہے وہ ابارشن کراتی ہیں تو پھر آپ کے میٹرنٹی ہوم جو ہے وہ بھرے پڑے ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم, کس سمت جا رہے ہیں؟ وہی لڑکیاں آگے شادی نہیں کرتی ہیں. شادی کے لیے آج لڑکی انکار کرتی ہے. کیوں انکار کرتی ہے؟ کبھی سوچا ماں باپ نے کیوں انکار کر رہی, کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ آپ نے اس کی تربیت کی نہیں, آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی کیا کر رہی ہے. معذرت کے ساتھ وہ بیٹیاں شادیوں سے کبھی انکار نہیں کرتی جن بیٹیوں کو اپنے ماں باپ کی فکر ہوتی ہے, عزت کی فکر ہوتی ہے. لیکن اپنے کمپینین کے لیے, اپنے ساتھی کے لیے کسی بھی جو ہے نا وہ ذہنی مریض کا انتخاب نہ کریں. لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے کا حکم مولا علی نے کیوں فرمایا؟ تاکہ آپ لوگوں کو جان سکیں. غصے کی حالت میں لوگوں کو دیکھنے کا حکم کیوں آیا؟ تاکہ آپ لوگوں کو دیکھ سکیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں. یہ تمام تر چیزیں اپنے کمپینین میں دیکھیں. اگر وہ فرسٹریٹڈ ہے, اگر وہ ڈپریس آدمی ہے, اس کا علاج کروائیں, پھر اس کو اپنا کمپینین بنائیں, یا پھر اس کو جو بغیر علاج کے قبول نہ کریں. صحیح بات ہے. یہ چیزوں پہ غور کریں. انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ پھر آپ کا سیلف کنٹرول جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا, اور ایک جو لوکس آف کنٹرول ہے آپ اس میں آ جائیں گے سائیکولوجیکل ٹرم میں, اور آپ کو اپنے اوپر بھروسہ بھی ہوگا, اعتماد بھی ہوگا, اور آپ ترقی سے جو ہے وہ جی پائیں گے. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں, تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.